کل قیامت کے دن جنت کے دروازے کے قریب کھڑے ہوں گے اس بات کے گھمنڈ کے اندر، اس بات کے یقین کے اندر کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ او کیوں؟ میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو زکاتی ہوں، میں تو جناب 5 نمازیں پڑھنے والا، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، او قرآن کا پڑھنے والا، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والا، مسجدوں پر مدرسوں پر خرچ کرنے والا۔ او میرے اور جنت کے بیچ میں کیا چیز حائل ہے؟ جنت کا دروازہ کھلے گا، میں داخل ہو جاؤں گا۔ اتنا یقین اس بندے کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکوکار جو پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اپنی نیکیوں کے بھرم پر، اپنی نیکیوں کے گمان پر، اپنی نیکیوں کے یقین کے اوپر کہ میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج و زکوٰۃ کرتا تھا، لوگوں کو مال دیا کرتا تھا، یہ جنت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو یقین، اس کو امید ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، میں داخل ہو جاؤں گا۔ فرمایا اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ اس بندے کے پاس آئیں گے اور آ کر اس بندے کو کہیں گے، اللہ رب العالمین کی چونکہ اس دن عدالت سجی ہوگی، اللہ رب العالمین کا نظام ہوگا، رب بادشاہ ہوگا، رب کو کمپلینر کی حیثیت سے یہ کمپلین کریں گے، اللہ کو شکایت کریں گے، کہیں گے میرے اللہ، زمین پر یہ ظالم تھا، میں مظلوم تھا، اللہ یہ جو آج جنت کے دروازے پر سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں، نیکیوں کے بلبوتے پر یہ سمجھتا ہے یہ جنت میں چلا جائے گا، میرے اللہ میرا اس پر حق ہے۔ اللہ زمین پر یہ ظالم میں مظلوم، یہ طاقتور میں کمزور، اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اللہ مجھے آج میرا حق چاہیے، اللہ آج بدلے کا دن ہے، اللہ آج انصاف کا دن ہے۔ رب رحمان فرمائیں گے چل میرے بندے، اس بندے کا مال جو تو نے کھایا تھا، اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، آج اس کو دے۔ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ یہاں تو نہ درہم چلتا ہے، نہ دینار، نہ روپیہ، نہ پاؤنڈ، نہ ڈالر، اللہ اس کو کیسے میں پیسے ادا کروں، اللہ میں اس کو کیا دوں؟ رب رحمان فرمائیں گے بات تو تیری درست ہے، نہ یہاں روپیہ، نہ پیسہ، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں چلتا، چل ایک کام کر، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے۔ وہ بندہ جو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا چونکہ میں نمازی روزے دار، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا۔ ابھی وہ بندہ جائے گا، دوسرے لوگ آ جائیں گے، کہیں گے میرے اللہ ہمارا بھی اس بندے کے اوپر حق نکلتا ہے، اللہ ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس بندے کو کہ جو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا، جنت کے دروازے کھلنے کی امید کر رہا تھا، رب کہیں گے ان کو بھی راضی کرو، ان کو بھی راضی کرو، تو نے ان کا بھی حق کھایا ہے، آج انصاف کا دن ہے، سب کو انصاف ملے گا۔ کہے گا میرے اللہ نہ روپیہ، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں، اللہ تھوڑی بہت نیکیاں تھی وہ پہلے والے لے گئے، اللہ تو نیکیاں بھی نہیں کہ کسی کو نیکیاں دو، اب میں کیا کروں؟ رب فرمائیں گے ٹھیک ہے نیکیاں تو تیرے پاس کچھ نہیں، چلو ایک کام کیا جائے، حکم ہوگا اس بندے کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اس بندے کے گناہوں کو اٹھا کے اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا جو جنت کے دروازے کے سامنے اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر کھڑا تھا، وہ نیکیاں بھی چلی گئی، دوسرے کے گناہوں کا پہاڑ اس کے اوپر آ گیا، بجائے جنت کے جہنم میں چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ نیکیاں جو میں نے کمائی تھی۔ ہم اپنی نیکیوں پر کیوں اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کرتے ہیں؟ یارو معلوم نہیں پہلی بات کہ نیکیاں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، دوسری بات وہ نیکیاں کل قیامت کے دن میرے کام آتی ہے کہ نہیں آتی، کہیں میں ڈیفالٹر تو نہیں، کہیں کوئی حق مانگنے تو نہیں آ جائے گا، کہیں دنیا کے اندر کسی پر ظلم و ستم تو نہیں کیا، کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری تو نہیں کی، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، جو معاملات ہیں کلیئر کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن میرے محترم بھائیوں جو تھوڑی بہت نیکیاں بچیں گی وہ دوسرے لے جائیں گے۔ صحابہ اکرام بے چین رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود صحابہ پریشان۔ کیوں پریشان؟ چونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا نا، ان کے اندر یہ فکر تھی، یہ غم تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا،
آج میرے اندر یہ غم نہیں، یہ فکر نہیں، آج میں اپنی نیکیوں پر جناب مطمئن، آج میری نیکیوں پر میرا ناز، میرا فخر، میرا گھمنڈ۔ صحابہ کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ صحابہ نیکیاں کرنے کے باوجود پریشان رہا کرتے۔ موبائل دیجیے میرے پاس، گھڑی سامنے میرا خیال ہے خراب ہے، ٹائم دیکھنا ہے۔ صحابہ نیکیاں کرنے کے باوجود پریشان رہا کرتے، چونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انتقال کا وقت قریب آیا۔ انتقال کے وقت جب قریب آیا تو بے چین تھے، پریشان تھے، کروٹیں بدل رہے تھے۔ بیوی نے کہا ابو درداء کیا ہوا؟ تو نبی کا صحابی ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ موت سے ڈرتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم موت کا کوئی خوف نہیں، موت آئے گی تو رب رحمان کا دیدار ہوگا، اور موت آئے گی تو جنت ملے گی، موت آئے گی تو حوروں کا ساتھ ہوگا، موت آئے گی تو ہی تو شرابوں کی نہریں ہوں گی، موت آئے گی تبھی تو شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ کی قسم یہ موت تو حائل ہے، بیچ میں رکاوٹ ہے رب کے دیدار میں، موت کا کوئی خوف نہیں۔ خوف اس بات کا ہے کہ مرنے کے بعد نہ جانے جنت ملے گی کہ جہنم۔